ناظرین، یہ واقعہ ایک بد آواز مؤذن کا ہے جس نے ایک لڑکی کو اسلام سے متفکر کر دیا، یعنی اسلام سے دور جانے پر مجبور کر دیا۔ ایک مؤذن بہت بد آواز تھا اور ہر رات اپنا حلق چیرا کرتا تھا، یہاں تک کہ سنتے سنتے لوگوں کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ ایک طرف بچے اپنے بچھونوں میں اس کی آواز سن کر اچھل پڑتے تھے، جبکہ دوسری طرف عورت و مرد کی جان اس کی کرخت آواز سے ضائق میں تھی۔ چنانچہ اس زحمت اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے لوگ آپس میں چندہ کرنے جمع ہوئے۔ مؤذن کو طلب کر کے سب نے اپنے اپنے چندے دیے اور کہا کہ تیری آواز سے ہم نے بہت راحت پائی، دن رات کی اتنی ہی مہربانی کافی ہے، اب زبان بند کر اور اس کے بدلے میں یہ چندہ حاضر ہے، اسے لے جا۔ ناظرین، ایک قافلہ حج کو جا رہا تھا، یہ مؤذن بھی اپنے چندے کی پوٹلی باندھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ اتفاق سے اسی رات قافلہ کافروں کی بستی میں ٹھہرا۔ وہ مؤذن تو اپنی آواز کا عاشق تھا ہی، اس نے اذان دینی شروع کر دی۔ چند آدمیوں نے منع بھی کیا کہ مبادا مقامی قبیلوں سے جنگ و عداوت پیدا ہو جائے، لیکن اس نے ہیکڑی کر کے بالکل ہی کھری آواز سے کافرستان میں اذان دی۔ لوگ ڈر ہی رہے تھے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ ناظرین، اتنے میں ہی ایک کافر ہاتھ میں شمع لیے حلوے کا ایک طبق اور ایک نفیس کپڑوں کا جوڑا تحفہ لایا اور قافلے میں دوستوں کی طرح داخل ہوا۔ ایک ایک سے پوچھتا تھا کہ وہ مؤذن کہاں ہے جس کی آواز سے مجھے راحت پہنچی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسی بھیانک آواز سے کیا راحت پہنچی ہوگی؟ اس نے کہا کہ میری ایک اکلوتی لڑکی ہے، بہت نازک اندام اور خوبصورت، اس کو مسلمان ہو جانے کی بہت آرزو تھی۔ یہ سودا اس کے سر سے کسی طرح نہ جاتا تھا۔ کتنے ہی کافروں نے نصیحتیں کی لیکن بے سود ہوئیں۔ اس کے دل پر ایمان کی لہر اٹھ آئی تھی اور اس کے دین بدلنے کے خوف سے میں ہمیشہ پریشان اور دردمند رہتا تھا۔ اس کو سمجھاتے سمجھاتے میں بالکل ہار چکا تھا، یہاں تک کہ آج اس مؤذن نے اذان دی۔ لڑکی نے سن کر کہا، یہ مکروا آواز کیا ہے جو چاروں طرف سے میرے کانوں میں آ رہی ہے؟ میں نے ساری عمر ایسی کرخت آواز کسی مندر میں سنی، نہ کسی آتش کدے میں۔ اس کی بہن نے کہا کہ یہ اذان کی آواز ہے، مسلمانوں میں نماز کی اطلاع دینے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کو اعتبار نہ ہوا تو دوسرے سے دریافت کیا، اس نے بھی تصدیق کی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور مسلمانی سے اس کا دل ہٹ گیا۔ میں اپنی لڑکی کے تبدیل مذہب کے خوف سے محفوظ ہو گیا اور اسے شکریہ میں یہ تحفہ لایا ہوں۔ وہ مؤذن کہاں ہے؟ جب اسے دیکھا تو کہا، یہ تحفہ لیجئے، آپ تو میرے محسن اور دستگیر ہیں، آپ نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے کہ تمام عمر کو غلام ہو گیا۔ اگر میرے پاس مال اور ملک اور حکومت ہوتی تو آپ کا منہ اشرفیوں سے بھر دیتا۔